ایک مرتبہ عمر رضی اللہ عنہ جمعے کے دن مسجد نبوی میں جمعے کا خطبہ دے کے فارغ ہوئے اور نماز پڑھ کے جب فارغ ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ نوجوان نماز کے بعد مسجد میں ایک سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، ان سے جا کے پوچھا کہ تم یہاں پہ کیوں بیٹھے ہو؟ اور بیٹھے ہوئے کیا کرے، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے آگے سے عمر رضی اللہ عنہ کو جواب دیا، نحن متوکلون، کہ ہم لوگ متوکل ہیں، اللہ پہ بھروسہ کرنے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو رزق ہمارے نصیب میں لکھا ہے وہ ہمیں یہاں پہ بیٹھے بیٹھے ہی عطا کر دے گا۔ تو جب یہ سنا عمر رضی اللہ عنہ نے تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، لا بل انتم متأکلون، ہرگز نہیں، تم لوگ متوکل نہیں ہو بلکہ تم لوگ بیٹھ کے کھانے والے ہو۔ متوکل تو وہ ہوتا ہے کہ جو زمین میں بیج ڈالتا ہے اور پھر بیج ڈالنے کے بعد اس کی نشو و نما کے لیے وہ اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا جو درہ ہے وہ اٹھایا اور ان کو وہاں سے اٹھایا، ان کو کہا کہ اٹھو اور جا کے محنت مزدوری کرو، اور فرمایا کہ یاد رکھو کہ آسمان سے سونے چاندی کے سکوں کی بارش نہیں ہونے والی، اور پھر فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تم لوگوں کو بعض لوگوں کی وجہ سے رزق عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، توکل کا جو کانسیپٹ بالکل کلیئر کر دیا۔ اور ہماری سوسائٹی میں جو یہ ایک مسکنسیپشن ہوتی ہے نا کہ اللہ پہ بھروسہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان ہاتھ پیر چھوڑ کے بیٹھ جائے اور بس پراٹھے کھاتا رہے اور بیٹھا پیٹ باہر نکالتا رہے اور بس یہ اللہ تعالیٰ نے جو رزق لکھا ہوگا ہمارے گھر میں آ کے پہنچ جائے گا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے بڑے واضح طریقے سے بتا دیا کہ یہ کوئی اللہ پہ بھروسہ کرنا نہیں ہے۔ اللہ پہ توکل کا مطلب کیا ہے کہ انسان اپنی محنت پوری کرے، اپنی بیسٹ ایفرٹ دے، اور پھر اس کے نتیجے میں جو رزق اللہ نے لکھا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس انسان کو وہ رزق عطا کرے گا۔ لیکن اگر انسان بیٹھا رہے، محنت نہ کرے، کوشش نہ کرے اور ایفرٹ نہ ڈالے اور یہ ایکسپیکٹ کرے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے گھر بیٹھے بیٹھے سب کچھ نواز دے گا، تو ایسے انسان کا جو توکل کا کانسیپٹ ہے وہ بالکل میسڈ اپ ہے اور یہ کوئی اللہ پہ بھروسہ کرنا نہیں ہے۔ اور یہاں پہ ایک اور کانسیپٹ بڑا کلیئر ہمیں کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بعض لوگوں کی وجہ سے رزق دیتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر ایک انسان کوئی انیشیٹو لیتا ہے، مثال کے طور پہ کوئی ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے بزنس سٹارٹ کرنا ہے، اب اس نے بزنس سٹارٹ کرنے کے لیے وہ کیا کرے گا، اپنا پیسہ لگائے گا، اپنی محنت کرے گا، ایفرٹ لگائے گا، رسک اٹھائے گا، تو یہ سب چیزیں کرنے کی وجہ سے کیا ہوگا، ایک بزنس اسٹیبلش ہوگا۔ اب جب وہ بزنس شروع کرے گا تو اس کو بزنس چلانے کے لیے اس کو کچھ امپلائیز کی ضرورت ہوگی، کچھ کام کرنے والوں کی ضرورت ہوگی۔ اب اس کے بزنس میں کیا ہے کہ بہت سے لوگوں کو کیا ہے، نوکری مل جائے گی۔ ایک بندے کی ایفرٹ کی وجہ سے بہت سے اور لوگوں کی نوکریوں کے دروازے کھل گئے۔ اب یہ لوگ جو نوکری کرنے والے ہیں، جو امپلائیز ہیں، جب ان کو مہینے کے آخر میں تنخواہ ملے گی تو یہ سیلری لینے کے بعد کیا کریں گے، اپنے گھر کا گزارا چلانے کے لیے اس پیسے کو کہاں پہ لگائیں گے، بازار جائیں گے، اسٹور سے کوئی دال خریدے گا، کوئی سبزی خریدے گا، کوئی گوشت خریدے گا۔ تو کیا ہوا کہ جو اسٹورز ہیں ان کی روزی چل گئی اور جو گوشت کی دکانیں ان کی روزی چل گئی، اور پھر کیا ہوا کہ اسی طریقے سے یہ لوگ جو ہیں ایک دوسرے کا کنیکٹڈ ہیں۔ مقصد بتانے کا کیا ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم دنیا میں بلا شبہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئیں، اللہ کی بندگی کرنے کے لیے آئیں، لیکن دنیا میں رہتے ہوئے بھی جو توکل ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں محنت کرنی ہے، اور ہم میں سے ہر انسان ایک دوسرے پہ انٹر ڈیپینڈنٹ ہے۔ اگر ہم ایک اچھی ایفرٹ کرتے ہیں، اچھا انیشیٹو لیتے ہیں تو اس سے بہت سے لوگوں کو فائدہ حاصل ہوتا ہے، اور اگر ہم بیٹھ جائیں گے، محنت نہیں کریں گے، کوشش نہیں کریں گے تو ہم اپنے رزق کے اوپر تو لات ماریں گے، اس کے ساتھ ساتھ ہم دوسروں کے لیے بھی مشکلات کھڑی کریں گے۔ تو توکل کیا ہے، محنت کریں، کوشش کریں، اپنے لیے اپرچونٹیز کریٹ کریں، لوگوں کے لیے اپرچونٹیز کریٹ کریں، تاکہ آپ کا رزق جو اللہ نے لکھا ہے وہ آپ کو بھی ملے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے جو باقی لوگوں کا رزق لکھا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ باقی لوگوں کو بھی اس محنت کے نتیجے میں رزق عطا فرمائے گا۔